بعض اوقات یہ بھی معاشرے کے اندر مبتلا بے مسئلہ ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کبھی مہمانی کی چلا جائے کسی کے پاس یا کہیں موجود ہو تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب غسل کرنے سے شرما رہا ہوتا ہے اس محفل کی وجہ سے، اس جگہ سے، تو آیا یہ شرم کرنا اور اس کو غسل ترک کر کے تیمم کر لینا یہ اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، خالق کائنات نے بلکہ دین مبین اسلام نے شرم کی اور حیا کی کافی تاکید کی ہے، اور بلکہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جس شخص کے پاس حیا نہیں ہے گویا اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، یعنی وہ دیندار بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا بہت ضروری چیز ہے اور شرم کرنا بہت ضروری چیز ہے. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کہاں پہ حیا کرنا چاہیے، کہاں پہ شرم کرنا چاہیے. تو اس کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کو یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہو کہ میرے شرم کرنے سے، میرے حیا کرنے سے احکام خداوندی کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی معصیت ہوگی، تو وہاں پہ اس شرم کی، اس حیا کی دین میں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے شرم کو ہم شرم بھی نہیں کہیں گے، دین اس کو شرم نہیں شمار کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، کہ ایک جوان لڑکا جو ہے جب وہ سن بلوغ تک پہنچتا ہے تو جب پہلی دفعہ بالخصوص یہ حادثہ ہو یا واقعہ پیش آئے تو اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اب میں غسل کروں نہ کروں، کیا کروں. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات نماز رہ جاتی ہے، روزہ رہ جاتا ہے. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے شرم نہیں کرنی چاہیے، اسے غسل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ شرم اور یہ حیا جو ہے، اگر اس شرم کی وجہ سے وہ غسل ترک کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے، کفارہ اس کے اوپر آئے گا.